بسم الله الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حاضر خدمت ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ سرزمین مقدس قم پر ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا سید کاظم عباس نقوی صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، گفتگو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بہت مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایک قول کو امام کے سنتا ہے اور اس سے ایک اصول بنا لیتا ہے اپنی زندگی میں۔ ظاہر ہے، ظاہری طور پر یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان کو کرنا یہی چاہیے کہ انسان ائمہ کے اقوال سننے چاہیے اور اپنی زندگی کو اس کے حساب سے جو ہے وہ ڈھالنا چاہیے۔ لیکن ایک چھوٹی سی جو پرابلم ہے، جو کہ بہت بڑی پرابلم بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات وہ جو ایک قول ہم تک پہنچتا ہے اس میں جامعیت نہیں ہوتی۔ امکان ہوتا ہے کہ اسی سے بالکل مختلف قول یا اس کے اپوزٹ قول بھی موجود ہو، تو اس صورتحال میں کنکلوژن ڈرا کرنا جو ہے ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ نمونے کے طور پر جو ہے اگر ہم، کیونکہ ہمارا موضوع اقتصاد ہے، تو اقتصاد کے حوالے سے بھی اگر اس مشکل کا جائزہ لیں تو کچھ احادیث اگر بطور نمونہ آپ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، جو آپ نے بات کی، میں اس کو تھوڑا سا ایمینڈ کروں گا، تھوڑی سی جی تفصیل کے بسم ساتھ اللہ، بات بے شک کروں گا۔ اصلاح فرمائیں۔ کچھ آیات اور کچھ روایات واقعاً ایسی ہیں کہ جو جامعیت میں بے نظیر ہیں۔ مثلاً آپ آ کر قرآن کریم میں واقعہ بھی ہمارے پاس روایت بھی موجود ہے کہ جوان جو ہے وہ، یا ایک شخص جو کہ بدو ہے، دیہاتی ہے، ولیجر ہے، وہ آتا ہے اور آنے کے بعد جب وہ اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے شروع کرتا ہے تو اس کو سورہ زلزال جو ہے وہ سنائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، اور جب اس میں آخر میں آ کر یہ کہا جاتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو وہ کہتا ہے میرے لیے کافی ہے۔ اب یہ آیت اور اس کے اندر جو پیغام ہے وہ ایک جامعیت رکھتا ہے۔ تمہارا ہر وہ ذرے کے برابر خیر وہ بھی تمہارے سامنے آئے گی، اور ذرے کے برابر تمہاری شر بھی تمہارے سامنے آئے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک جامعیت رکھتی ہے پیغام۔ آیت گرچہ کہ بہت مختصر ہے، لیکن اپنے اندر ایک پورا جامع نظام، ایک یونیورسل رول بتا دیا آیت نے، ابھی ہر جگہ اپلائی ہوگا۔ ہر جگہ اپلائی ہوگا۔ اس کے اندر جامعیت ہے، اس کے اندر ایک ٹوٹیلٹی ہے، لیکن ہر جگہ ٹوٹیلٹی نہیں ہوتی۔ اچھا، بعض جگہوں پر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اسی لیے، یعنی قرآن کریم جو اتنی آیات میں ایک مجموع کی صورت میں آیا، ایک جامع کتاب کی صورت میں آیا، ہر آیت اپنی جگہ کی اہمیت رکھتی ہے، اس کا اپنا ایک معنی ہے۔ اسی طرح سے روایات پہ بھی جو کثرت ہے، ہمارے اتنی ہزاروں کی تعداد میں روایات ہمارے پاس موجود ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ ہیں جو کہ ہمارے پاس زندگی گزارنے کے لیے ایک ٹوٹل اور ایک لا کی صورت میں ہمیں بتائی جاتی ہیں، لیکن حدیث میں ہمارے پاس روایات میں موجود ہے کہ لوگوں کی عقول کے مطابق، ان کی عقل کے مطابق ان سے بات کی جائے۔ اب جب لوگوں کی عقل کے مطابق بات کی جائے گی تو اس میں پھر کچھ لوگوں کو مطلب زیادہ سمجھایا جائے گا، کچھ کو کم سمجھایا جائے گا۔ تو ہم روایات کے بارے میں اساتید یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے روایات سے کسی مطلب کو لینا ہے تو آپ یوں تصور کیجئے کہ بہت ساری احادیث یا بہت ساری روایات یہ ایک جگزا پزل ہے جس کے مختلف پیس ہیں۔ اپنی انفرادیت میں، تنہائی میں وہ پیس ایک معنی دیتا ہے، وہ ایک پکچر کی ایک کیفیت کو بیان کرتا ہے، لیکن اس کی ٹوٹیلٹی کو بیان نہیں کرتا۔ جب آپ ان کو پزلز کے سارے پیسز کو آپس میں جوڑیں گے تو پھر ایک پوری اور کلی شکل نظر آتی ہے۔ یہ جتنی بھی روایات ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہمارے پاس روایات ہیں کہ جو دنیا کی مذمت میں آ رہی ہیں، کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رأس کل خطیۃ حب الدنیا، ہر گناہ، ہر خطا کی جڑ اور جو بیس ہے وہ کہاں ہے؟ حب دنیا میں ہے۔ اسی طرح سے امام فرماتے ہیں کہ مثل الدنیا کا مثل ماء البحر کلما شرب منہ العطشان ازداد عطشا حتی یقتلہ۔ امام فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال سمندر کے پانی کی طرح سے، اللہ اکبر، کہ جتنا وہ اس سے پیتا جائے گا اتنا ہی اس کی جو تشنگی ہے، جو اس کی تھرسٹ ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ وہ پانی پیتے پیتے مر جائے گا لیکن اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ اسی کے مقابلے پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ روایات بھی موجود ہیں کہ اور وہ آیات بھی موجود ہیں کہ جو ہمیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رزق، اپنی عطا
اور اپنی برکات کے ابواب کے طور پر جیسا کہ سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ اگر اہل قرآ دنیا کے لوگ ایمان لے کر آئیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے برکات کے دروازوں کو کھول دیں گے. یعنی کیا کہ اسی دنیا کے اندر برکات کے دروازوں کا کھلنا، اب یعنی برکت کے دروازے زمین و آسمان سے اللہ تعالیٰ کھولے تو کیا اس کی اندازہ ہوگا؟ وی کین ایور تھنک، ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو. اسی طرح سے یعنی اسی دنیا، کیونکہ یہی دنیا بیسیکلی کیا ہے، آپ کی کھیتی ہے آخرت کے لیے. جب آپ کو اس پوائنٹ آف ویو سے فرماتے ہیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اصلحوا دنیاکم واعملوا لآخرتکم، دنیا کی اصلاح کرو اور عمل کرو کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں دنیا اور اس سے دور رکھا جائے. میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی عرض کیا تھا، لیکن اس کو اب میں ایک تھوڑا سا پریسائز انداز سے اگر آپ کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں تو بیسیکلی دیکھیے، ایک ہمارے پاس مینز ہوتے ہیں اور ایک اینڈز ہوتے ہیں. دین کی جو نظر ہے وہ یہ ہے کہ جب تک دنیا مینز ٹو اینڈ گریٹر اینڈ، وہ گریٹر اینڈ کیا ہے؟ آپ کی آخرت. وہ کیا ہے؟ قرب الہی. جب تک مال دنیا یہ مین بن رہا ہے اس قرب الہی اور آخرت کی اصلاح کا، اٹس گڈ، کوئی اس میں عیب نہیں ہے، بلکہ مطلوب ہے. یعنی یہ زیادہ پسندیدہ ہے. دوسری کنڈیشن وہی جیسے پہلے بات ہوئی کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے. صحیح، افضل ہے. لیکن اگر ان کیس خدا نہ خواستہ یہی دنیا بجائے مین کے اینڈ بن جائے تو پھر یہ وہ چیز ہے کہ چونکہ وہ آپ کو اس گریٹر اینڈ سے ہٹا رہا ہے، اس کے درمیان میں حجاب بن رہا ہے، تو پھر اس کی مذمت ہے. یعنی وہ جو پرابلم ہم نے شروع میں آڈینس کے سامنے رکھی تھی اپنی، کہ دونوں طرح کی روایات ہمارے پاس موجود ہیں جس میں مذمت دنیا ہے اور پھر دنیا کے فوائد اور ان کی ترغیب اور تاکید بھی جو ہے سامنے آتی ہے. تو جو کنکلوژن اوور آل نکالے گا انسان دونوں کو جو ہے مقابلہ کر کے، وہ فائنل کنکلوژن کیا بننا چاہیے؟ وہ فائنل کنکلوژن جیسے میں نے عرض کیا کہ جہاں مذمت آ رہی ہے وہاں پر دنیا کی مذمت سے مراد دنیا کی وہ محبت ہے کہ جو انسان کو آخرت، اس کی اصلاح اور اللہ تعالیٰ کے تقرب سے مانع ہو جائے، روکنے لگے. لیکن جہاں پر یہی دیکھیں، یہی مال جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ اسی مال کے ذریعے سے آپ کی تطہیر ہونی ہے، اسی مال کے ذریعے سے آپ کا تزکیہ ہونا ہے. خود زکوٰۃ کا جو اصل مادہ ہے وہ زکوٰۃ پاکیزگی کے معنوں میں ہے. یہی مال آپ کو تطہیر دے گا، یہی مال آپ کو پاک کرے گا. اب آپ اسی کو دیکھیے کہ صدقہ، آپ نے روایت دیکھی ہوں گی صدقے کی فضیلت میں بے تحاشا روایت ہمارے پاس موجود ہے. اب میں ایک بہت ایسی روایت کہ جو تقریباً اکثر لوگوں نے سنی ہوئی ہے اسی سے سہارا لیتے ہوئے آگے چلتا ہوں، لیکن آپ وہاں پر اس بات کو غور کیجیے گا کہ فرمایا کہ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اور نا the question is، صدقہ دے گا کون؟ صحیح، صاحب استطاعت ہوگا تو صدقہ دے گا، دینے کے قابل پھر ہوگا وہی تو دینے والی اور لینے والی بات ہو جائے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ میں ان میں سے ہوں جو دے رہا ہے. صدقہ دینے والا، یعنی آپ صدقہ دینے والے بنیں گے تو آپ سے یہ بلائیں ٹلیں گی. آپ صدقہ دینے والے ہوں گے تو وہ سارے فضائل کہ جو آپ کے انتظار میں آپ تک پہنچیں گے. بس دینے والے بنیں گے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی، اسی طرح سے اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں، کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ کیا ہو. حتیٰ اپنے ایک نبی کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی سلطنت دے رہا ہے، حضرت سلیمان کو، تاکہ یہ بات دنیا کو سمجھایا جا سکے کہ ہمارا نبی بھی حاکم ہو سکتا ہے پوری دنیا کی حکومت کو اپنے ہاتھ میں. اور اگر یہ مذموم چیز ہوتی، یعنی فقط مذموم ہوتی، تو ایک اپنے محبوب نبی کو جو ہے وہ کیوں دیتا؟ نبی کو نہیں دی جاتی. خود ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ نبی اور ائمہ کا انوالو ہونا اکنامک ایکٹیویٹی میں اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ دنیا فی نفس ہی مذموم نہیں ہے. اور خود اگر جناب امیر کی زندگی کا جو ہے وہ جائزہ لینے کی کوشش کریں تو وہ نہج البلاغہ جس کے اندر مذمت دنیا بھرپور ہے خود جناب امیر کو، اسی نہج البلاغہ یعنی جن کے خطبے ہیں، وہ جناب امیر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کام بھی کر رہے ہیں مولا، انفاق بھی کر رہے ہیں، اور جو ہم نے روایت ہم تک پہنچتی ہیں کہ آدھی رات کو مخفیانہ یعنی چھپ کے تاکہ دوسروں کو پتہ نہ چلے ان کی حاجت روائی کر رہے ہیں. تو یہ خود ایک سوال ہے کہ بھائی ان کے پاس کچھ تھا تو وہ حاجت روائی کرتے تھے دوسروں کی. بالکل تاریخ میں ہمارے پاس موجود ہے. دیکھیے اگر فدق کی بات کی جائے اور اس سے آنے والی آمدنی کی بات کی جائے تو اس زمانے میں سالانہ 12,000 درہم یا دینار اس کی جو ہے وہ انکم ہے، جو کہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے. اسی طرح سے اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے مقامات تھے کہ جہاں سے حضرت زہرا اور حضرت علی کے گھر میں انکم آتی تھی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جتنی انکم آ رہی ہے وہ ساری کی ساری کیا ہو رہی ہے؟ استعمال ہو رہی ہے انفاق میں.
اپنے گھر میں کچھ نہیں رکھا جا رہا. یعنی ایسا نہیں, اب دیکھیں آ رہا ہے تو جا رہا ہے. بہت ہی اہم نقطہ کی طرح مولانا جو ہے اشارہ فرمایا ہے. اسی کو تھوڑا سا اگر گفتگو کو آگے بڑھائیں تو ایک بحث ہے ویلتھ کریشن کی. یعنی یہ جو ہم پہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیمات میں اس قدر جو ہے وہ غربت اور فقیر رہنے کی بیچارے بعض انجان لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں. تاکید کی گئی ہے کہ آپ جو ہیں معاشرے کو فعال انسان نہیں دے سکتے. وہ انسان جو فقر کا یا غربت کا قائل ہو اور اس کو کمال سمجھتا ہو وہ ایک ایکٹیو انسان نہیں ہوگا, وہ ایک سست اور کاہل انسان نتیجتاً سامنے آئے گا جس سے اکانومی کا پہیہ نہیں چل سکتا اس قسم کے انسانوں سے. تو ان کو ہم یہ دلیل کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود ہمارا جو مولا ہے جناب امیر سرکار وہ ایک فعال انسان ہے, صبح سے لے کے جتنا بھی ان کا اکنامک ٹائم ہے اس میں کام انجام دیتے ہیں, کچھ دولت ویلتھ کریٹ کرتے ہیں, جیسے کہتے تھے کنویں کھودتے تھے جناب امیر سرکار, پھر کہیں ملازمت فرما رہے ہیں, کہیں کچھ کر رہے ہیں, کہیں کچھ کر رہے ہیں, اور وہ پھر انفاق کر رہے ہیں. یعنی ویلتھ کریشن اور ویلتھ ایکیومولیشن میں تھوڑا ڈفرینس جو ہے وہ بیان. دیکھیے یہ جو چیز آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے, دین میں اسی چیز کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے. اور ہمارے ہاں یعنی اگر آپ دین میں اس کو آ کر دیکھیں, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی روایات و سیرت کو آپ دیکھیں تو وہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ چیز جس کو دین نے بشدت ناپسندیدہ قرار دیا ہے وہ ایکیومولیشن آف ویلتھ ہے. اگر ہم ویلتھ کو ایگزامپلیفائی کرنا چاہیں, مثال دینا چاہیں, تو کسی بھی سوسائٹی کے اندر ویلتھ از جسٹ لائک بلڈ ان دا باڈی. جس طرح سے ہماری باڈی کے اندر بلڈ ہے, اب یہ سرکولیشن آف بلڈ جتنی زیادہ ہوگی اتنی انسان کی باڈی ہیلدیئر ہوتی ہے. ایکیومولیشن آف بلڈ, اب آپ پوری باڈی میں کہیں پر بھی اگر آپ کے ہاں خدا نخواستہ کسی شخص کی باڈی میں جو ہے وہ کسی جگہ پر جو ہے وہ ایکیومولیٹ ہو رہا ہے بلڈ, تو جس جگہ پر ایکیومولیٹ ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ خراب ہونے لگتی ہے, سڑنے لگتی ہے, فالج کا شکار ہو جاتی ہے, بلڈ کلوٹنگ. خدا نخواستہ برین میں ہو جائے تو برین ہیمریج اور اس طرح کی بیماریاں, یعنی انسان مفلوج ہو جاتا ہے. جس طرح سے انسان کے بدن میں اگر بلڈ کلاٹ کرے انسان مفلوج ہو جاتا ہے, اسی طرح سے سوسائٹی میں اگر ویلتھ ایکیومولیٹ ہونے لگے اور کسی جگہ پہ کلاٹ بننے لگے تو سوسائٹی مفلوج ہونا شروع ہو جاتی ہے. بلکہ کیا یہ کنکلوژن ہم خود سیرت امام سے لے سکتے ہیں کہ مولا کیونکہ جیسے کنویں کھودنے والی مثال ہے, ویلتھ کریٹ کیا کرتے ہیں, اس کنویں سے جو ہے وہ دوسروں کے لیے معاش کے ذرائع پیدا ہو رہے ہیں. ہمارے پاس اس میں یعنی اگر آپ یوں کہیں کہ کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جہاں پر آپ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں اور اس کی ایک سٹیٹس ہے. ایک کیٹیگری غریب اور فقیر کنڈیشن کی ہے, پاورٹی کی ہے. ہینڈ ٹو ماؤتھ سے اوپر آپ آتے ہیں جہاں پر آپ ایٹ لیسٹ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ کسی کو دینے کے قابل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ ایک ویلدیئر فارم میں آتے ہیں جہاں پر آپ ٹیکسیشن والے اس میں آ جاتے ہیں, جہاں پر آپ ایک بڑا اماؤنٹ سوسائٹی کو دے رہے ہوتے ہیں. اس سے اوپر جو جگہ ہے وہ یہ ہے کہ دین ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ جو بھی صلاحیت تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ تمہارے لیے نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مختص آپ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مجھ سے مختص ہو جائے گی, وہ صرف میرے لیے وہ نہیں, بلکہ دین یہ چاہتا ہے کہ جو ہنر مجھے لہذا ہر چیز کی زکوٰۃ, جیسے اب دیکھیے ہر چیز کی زکوٰۃ کو بیان کیا گیا, لیکن جب علم کی بات آئی ہے تو فرمایا کہ زکوٰۃ العلم نشر ہو, زکوٰۃ علم نشر ہے. اب علم کو اگر آپ تھوڑا سا بھی اس کو واسٹ معنی میں کریں تو علم یعنی نالج آف اینی تھنگ. اب اگر میری نالج جو ہے وہ فرض کیجئے کہ ایز اے انٹرپرینیور ہے اور میری اکنامک ایکٹیویٹی اور میں کوئی ایسی چیز حاصل کر لیتا ہوں جس سے میری ویلتھ کریشن ہو رہی ہے, تو یہی علم جب میں اس کو نشر کرنا شروع کروں گا, اوروں کو سکھانا شروع کروں گا, یہ علم میرا تزکیہ ہونے لگے گا, پاک ہونے لگے گا. سبحان اللہ. تو کیا یہ کنکلوژن ہم لے سکتے ہیں ہماری اس گفتگو سے کہ کل اگر جناب امیر سرکار جو ہیں وہ کنویں کھود کے دوسروں کے لیے ویلتھ کریٹ کرتے تھے اور معاش کے ذرائع کریٹ کرتے تھے, تو آج کے دور میں بھی اگر کسی انسان کے پاس کوئی صلاحیت ہے جس سے وہ کوئی ایسا بزنس کر سکتا ہے یا کوئی ایسی تجارت کر سکتا ہے جس سے دوسروں کے لیے جو ہے وہ معاش کے ذرائع کریٹ ہوں, تو یہ بھی ایک عبادت ہے؟ بالکل ہے. یعنی دیکھیے کسب حلال کو جس وقت عبادت قرار دیا گیا اور عبادت کے 10 میں سے 9 حصے قرار دیا گیا, تو لازمات ہے ایک دفعہ عبادت آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں, لیکن ایک دفعہ آپ اپنی سوسائٹی اپنی کمیونٹی کے لیے کر رہے ہیں. تو جتنا آپ اس کو ایکسپینڈ کریں گے آپ خود بخود عبادت میں اس کے شریک ہوتے جائیں گے. ایک دفعہ صدقہ آپ دے رہے ہیں کسی کو اس کے ہاتھ پر پیسے رکھتے ہوئے, لیکن ایک مرتبہ آپ صدقہ دے رہے ہیں اس کو ایک ہنر دیتے ہوئے, ان دونوں میں ڈفرنس ہے. اس کو خود اس قابل کر دیا کہ وہ آگے چل پڑے. مولانا اسی نوٹ پہ جو ہے وہ گفتگو کے سلسلے کو تھوڑا سا جو ہے وہ روکیں گے. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. ناظرین, پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. حاضر خدمت ہوں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. مومنین, ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے. ناظرین, حاضر خدمت ہیں بریک کے بعد اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.
مور صاحب ہماری گفتگو جو ہے وہ ظاہر ہے ابھی تک اسلام کے معاشی نظام کے حوالے سے ایک اجمالی نگاہ ہم نے اس پر ڈالی, ایک اوور ویو لے رہے تھے, برڈز آئی ویو. اب ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ دوسرے فائنینشیل سسٹمز کی طرف جو ہیں آئیں اور ان کو ایک مختصراً انالائز کرنے کی کوشش کریں اور ایک کمپیریٹیو انالیسس جو ہیں وہ اپنی آڈینس کی خدمت میں پیش کریں. تو دنیا نے اب تک جو ہے وہ کیا کیا فائنینشیل سسٹمز دیکھیں, اگر اس کو اجمالاً اگر آپ عرض فرمائیں. ہمارے پاس اگر جب ہم اکنامک ہسٹری کو دیکھتے ہیں یا ہسٹری آف اکنامک تھاٹ جو سبجیکٹ ہے اس میں جو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ انسان نے بہت ہی اسپیسیفک اسٹیٹ جو تھی اس کے پاس, اس کی ملکیت سے سلسلے کو شروع کیا, اور پھر فیوڈلزم ہے, پھر مرکنٹلزم سے ہوتے ہوئے کیپٹلزم. اور کیپٹلزم جس وقت یعنی دنیا میں پھیلا ہے تو کیپٹلزم کے اپنے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں جہان میں, اس کے مقابلے پہ سوشلزم جس کا بانی کارل مارکس رہا اور وہ چیزیں ایک سسٹم کے طور پر سامنے آئیں. کیپٹلزم سرمایہ دارانہ نظام, سوشلزم اشتراکی نظام کے طور پر دنیا میں متعارف ہوا. اسی کے مقابلے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ ایز اے سسٹم دنیا میں حاکم ہونا شروع ہوئے ہیں اور دنیا کے اوپر مسلط ہونے لگے ہیں, ایز اے سسٹم آئے ہیں, تو اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اسلامی دنیا سے بھی جو مسلمان اکانومسٹ ہیں انہوں نے آنے کے بعد اکنامک سسٹم اسلام کا انٹروڈیوس کروایا دنیا میں. موجودہ دنیا میں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بظاہر جو دنیا پر حاکم نظام ہے جو اس وقت رولنگ کر رہا ہے وہ کیپٹلزم ہے. کیپٹلزم کو کیسے ڈیفائن کیا جائے, کیپٹلزم کی کیا ڈیفینیشن دی جائے, وہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے, ٹھیک ہے نا وہ, اور وہ شاید ہمارے لیے بھی ناظرین کے لیے اتنی مفید نہ ہو. لیکن کیپٹلزم سے ایک جو جرنل ذہن کے اندر ہمارے ہاں ایک چیز بنتی ہے وہ یہ کہ وہ نظام کے جو فری مارکیٹ کو ڈیفینڈ کرتا ہے فار پروفٹ میکسیمائزیشن آن دی پروڈیوسر سائڈ اینڈ کنزیومر سیٹسفیکشن آن دا کنزیومر سائڈ, میکسیمم سیٹسفیکشن کو وہ کرتا ہے. اور پھر یہ کہ کیپٹلزم کے بہرحال اپنے ہیں جو سوشل اکنامک پرابلمز ہیں دنیا میں, ان امپلائمنٹ کو کیسے سالو کرنا ہے, انفلیشن کو کیسے سالو کرنا ہے, پاورٹی اور دوسرے پرابلمز ہیں ان کو کس طرح سے سالو کرتا ہے اور ڈسکس کرتا ہے. دس از وٹ از کیپٹلزم. لیکن کیپٹلزم کو اب یعنی یہ جو بات ہم اب کہنے جا رہے ہیں یہ شاید بعض ہمارے ناظرین کے لیے بڑا شاکنگ بھی ہو. اس سے پہلے معذرت, اس سے پہلے کہ آپ اس کیپٹلزم کی طرف وارد ہوں, میں یہ آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ کیوں ہمارے لیے یہ بحث جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے. تو جس معاشرے میں ہم زندگی گزارتے ہیں اس پہ جو حاکم نظام ہوتا ہے لا محالہ یعنی اس سے فرار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے اثرات آپ کی زندگی پہ, آپ کے نفسیات پہ اور آپ کی ڈیسیجن میکنگ پہ, آپ کے اعتقادات پہ لا محالہ ہوتے ہیں. تھوڑا سا اس پہ اگر مولانا تھوڑا سا نہیں, یہ جو بات جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہ کیوں جانے ہم بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی میں خود بھی اس بات کی طرف آنے والا تھا, لیکن اچھا ہوا کہ آپ نے یہاں پر اس کو تذکر دے کے کنسنٹریٹ کیا اس نقطے کے اوپر. دیکھیے یہ ایک بڑا سمپل سا رول ہے, یہ یونیورسل رول ہے کہ جو نظام حاکم ہوگا, جو نظام رول کر رہا ہوگا, اس کے اپنے کچھ اثرات ہیں جن اثرات کو بالآخر مرتب ہونا ہے. آپ اس سے فرار نہیں کر سکتے, آپ اس سے بچ نہیں سکتے. جب کیپٹلزم ایز اے سسٹم اٹین کیا جائے گا اور فالو کیا جائے گا تو کیپٹلزم کے اپنے کچھ تقاضے ہیں اور نیچرلی آپ کو ان تقاضوں کو فالو کرنا ہے. اب اگر کیپٹلزم میں انٹرسٹ موجود ہے دین یو ہیو ٹو فالو انٹرسٹ. صحیح. تو اب آپ کو جاننا یہ ضروری ہے کہ بھائی یہ جو تقاضے ہیں جیسے آپ نے ذکر فرمایا ابھی, تو یہ تقاضے آیا مجھے میرے دین کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں یا مددگار ہیں ثابت ہو رہے ہیں, تو اس سے بھی ہمیں مدد ملے گی. ایگزیکٹلی. دیکھیے جب ہم کہتے ہیں کہ اسلامک سسٹم کیپٹلزم کے مقابلے پر, خود اس بات کے اندر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیپٹلزم کی جو اساس اور ایسنس ہے دیٹ از ناٹ میچنگ ود دی ایمز اینڈ ایمبیشنز آف اسلام. ٹھیک ہے نا, اسلام کے جو ایمز ہیں اس کے ساتھ اس کی میچنگ کہیں نہیں ہو رہی. دیر از سم پرابلم ان کیپٹلزم. لیکن جو چیز میں جس کی طرف اپنے آڈینس کو خاص طور پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور وچ از آئی واز سیئنگ کہ شاکنگ بھی ہوگی ان کے لیے, وہ یہ ہے کہ جب ہم کیپٹلزم کے اینٹی اس میں اگر بات کرتے ہیں اور کیپٹلزم کے ڈینجرز اور ایولز کی طرف پبلک کو متوجہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ شاید جو ہے وہ مذہب اور دین, چونکہ یہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ لوگوں کا ایک ذہنیت یہ بنی ہوئی ہے کہ چونکہ دین مال کے خلاف ہے, دین دنیا کے خلاف ہے, لہٰذا اٹس آبویس کہ وہ سسٹم جو سرمایہ داری, مال, پروفٹ میکسیمائزیشن کا ہوگا تو آبویسلی وہ اس کے خلاف ہوگا.
تو میں پہلے بالکل ایٹ دا ویری فرسٹ اسٹیپ آپ کو یہ بات بتا کلیئر دوں کریں گے ہم کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ دین اور خصوصاً اسلام جو ہے وہ کیپٹلزم کے خلاف ہے، اور نہ ہی اس وجہ سے ہے کہ کیپٹلزم پروفٹ میکسیمائزیشن کی بات کرتا ہے یا سیٹسفیکشن کی میکسیمائزیشن کی بات کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دا تھنگ از کہ کیپٹلزم کو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کیپٹلزم کی اساس اور ایسنس کس چیز میں ہے۔ کیپٹلزم کی ایسنس اور اساس بیسیکلی جو ہے وہ پروفٹ میکسیمائزیشن میں، فری مارکیٹ کے اندر ہے۔ دیکھیے جب تک یہ فری مارکیٹ اگر ان ریئل میننگ ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ مارکیٹ فورسز فریلی واقعاً اس کو فریلی اگر چھوڑ دیا جائے اور وہ موو کریں۔ یہ تھوڑا سا معذرت، تھوڑا سا اگر یہ آپ ناظرین کے لیے واضح کیا جائے کہ فری مارکیٹ کیا ہوتی ہے اور اس کے مقابلے پہ ہمارے پاس کیا ہے، بالکل مختصراً۔ جی میں اس کو عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کیپٹلزم جو بیسک آئیڈیا دیتا ہے مارکیٹ کی فورسز کو کہ کس طرح سے مارکیٹ کی فورسز جو ہے بیلنس کرتی ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو، پرائسز کو کس طرح سے ڈٹرمن کرتی ہیں۔ کیپٹلزم کا آئیڈیا یہ ہے جس کو وہ لیزر فیئر اکانومی کہتے ہیں کہ ایک فری ہینڈ ہے، اور ایک یہ جو فری ہینڈ ہے آپ مثلا مارکیٹ کو چھوڑ دیں اور کوئی ایکسٹرنل فورس نہ ہو، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی خود بخود آٹومیٹیکلی پرائسز کو اور باقی تمام چیزوں کو آٹومیٹیکلی ایڈجسٹ کرے گی۔ سو وین ایور ڈیمانڈ زیادہ ہوگی پرائس ادھر ادھر جائے گی، اگر سپلائی زیادہ ہو رہی ہوگی پرائس اس کے ساتھ ریز کرے گی۔ پرائس ڈٹرمنیشن جو ہے وہ آپ ڈیمانڈ سپلائی پہ چھوڑ دیں، اس میں کسی قسم کی دخل اندازی مت۔ ہاں صرف یہ نہیں، مطلب بیسیکلی جو لیزر فیئر کا کانسیپٹ ہے وہ پوری سوسائٹی کے اوپر ہے، وہ پوری اکانومی کے اوپر ہے، اور ایک فری اکانومی ہونی چاہیے جس کے اندر جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ فریلی ہوں اور اس کے جو اکنامک ویریبلز ہیں وہ فریلی موو کر سکیں۔ یہ وہ آئیڈیل سچویشن ہے جس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے تھیوری میں، تو یعنی یہی تھیوری میں اچھا لگتا ہے، لیکن بالکل آپ سے دا ویری بگننگ میں ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ وین ایور جہاں پر بھی کیپٹلسٹ کا منفعت، اس کا جو پروفٹ ہے وہ کسی چیز کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہوگا تو کیپٹلسٹ از ان پاور، ٹھیک ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ تو وہ آیا وہ آپ کو اجازت دے گا کہ آپ اس چیز کو جو اس کو نقصان پہنچا رہی ہے اس کو فریلی جانے دیں؟ اچھا، تو یہ جو اس طرح کا فریڈم کا کانسیپٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ تھیوری میں موجود ہے، تھیوریٹیکل ہے، تھیوریٹیکل دیا گیا ہے۔ اچھا، تو ظاہر اس کا خوبصورت بھی ہے، ظاہر خوبصورت لگتا ہے، یعنی آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ سے کہا جاتا ہے یہ فری اکانومی ہے، ایوری ون از فری، لیکن جب آپ آ کے دیکھتے ہو کہ آن ارتھ کیا ہو رہا ہے، پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے، تو دی اسٹوری از ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کارل مارکس واز دا پرسن جس نے بہت شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کی، اس کے وہ جو اثرات تھے اس کو اس نے بشدت کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا۔ کارلائل ایک فلاسفر ہے، ایک اسکالر ہے اپنے زمانے کا، اس نے جس وقت اکنامکس کی پہلی ڈیفینیشنز آئی تھیں کہ اکنامکس از اے سائنس آف ویلتھ، وہاں پر اس نے جو رسپانس دیا تھا وہ تھا، اس نے کہا کہ اف اکنامکس از اے سائنس آف ویلتھ دین اٹ از اے ڈسمال اینڈ از اے پک سائنس۔ اتنے سخت الفاظ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ دنیا پرست دین پرست لوگ نہیں کہہ رہے، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو کہ غرب میں ہیں، جو کہ ویسٹرن فلاسفرز ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ایک بہت بڑا نمبر آف اسکالرز ہے کہ جو کہ کیپٹلزم کو اسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے۔ کیپٹلزم میں دیکھیے خود بخود یعنی ہمارے پاس ایک چیز کو ہمیں ذہنی طور پر اور عقلی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، پھر میں اگین اس بات کی طرف متوجہ کروں گا آپ کا کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نیچرل لا ہے۔ ایون نیچرلسٹ جو لوگ ہیں، فطرت پرست جو لوگ ہیں، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا آیا فطرت نے سب کو ایک طریقے سے نوازا ہے؟ آیا نیچر نے تمام لوگوں کو تمام صلاحیتیں، تمام ٹیکنیکس ایک جیسی عطا کی ہیں؟ نہیں۔ اب آپ چاہے دینی اعتبار سے کسی ڈیوائن پاور کے قائل ہیں کہ جو کہ خالق ہے، یا آپ نیچرلسٹ ہیں، ایٹ لیسٹ آپ نیچر کو مانتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، نیچر ہر ایک کے ساتھ اس طرح سے مہربان نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے اندر کوالٹیز ہیں، کچھ کے اندر نہیں ہیں، کچھ لوگ انٹیلیجنٹ ہیں، کچھ لوگ انٹیلیجنٹ نہیں ہیں۔ بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز پریویل کر رہی ہے نیچر کے اندر وہ ڈس ایکویلٹی ہے، ایکویلبریم نہیں ہے، ایکویلٹی نہیں ہے، بلکہ ڈس ایکول، آپ برابر نہیں ہیں۔ یعنی صلاحیتوں کو بعض لوگ صلاحیتوں کے اعتبار سے، بعض لوگوں کا آئی کیو لیول زیادہ ہے، بعض لوگوں کا آئی کیو لیول بہت کم ہے۔ اس اینگل سے جو ہے وہ سب مختلف صلاحیتوں کے مختلف جو ہے بہت سارے لوگ ماہر ہیں، بہت سارے لوگوں کے اندر بہت ساری صلاحیتیں بہت کے اندر نہیں ہیں۔ اب یہ جو ڈس ایکویلٹی ایک طرح سے پائی جا رہی ہے، ان ایکول ایک جو ڈسٹریبیوشن آف صلاحیتیں نیچر کے اندر موجود ہیں، اس کو کیسے ایکویلبریم کے اوپر لے کر آیا جائے گا؟ اب اگر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس ویلتھ زیادہ ہے، کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہے ویلتھ،
کچھ لوگ بہت پیدائشی امیر ہیں، کچھ لوگ کام کرتے ہیں اور ان کے پاس دھڑا دھڑ پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے مقابلے پہ دوسرے لوگ محنت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اتنا نہیں کما پاتے ہیں۔ اسی نقطے کو بھی واضح کرتے چلیں کہ خدا نہ کرے یہ عدل الہی کے منافی نہیں ہے جو دینی اینگل سے گفتگو کریں، یہ اس کی کچھ اور ہم نے جس طرح سے پچھلی ایپیسوڈ میں بھی کیا تھا، میں اس کو ریپیٹ کروں گا کیونکہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جب پروردگار فرماتا ہے کہ نہ جائے جی جی هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے، یعنی خلقت انسانی کا بطور کلی یہ ہدف ہے کہ ہر انسان کو یہ آزمایا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ بیسٹ عمل کرنے والا کون ہے۔ اب یہ جو بیسٹ عمل ہے اس کا تعلق دولت سے نہیں ہے، اس کا تعلق دولت سے نہیں ہے۔ دولت ملے گی تو تمہارا بیسٹ عمل کیا ہونا چاہیے، اور دولت نہیں ملے گی تو تمہارا بیسٹ عمل کیا ہونا چاہیے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ اس کو، اور یعنی بات کی جو ہیئر آفٹر ورلڈ ہے اس کا سارے کا سارا تعین اسی کے بیسٹ عمل پر ہوگا۔ دولت کے ساتھ بیسٹ عمل کیسے کرے گا، اور ہاتھ خالی ہوتے ہوئے تنگ دستی میں۔ لہٰذا ہم قرآن میں جب جا بجا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرزق من یشاء، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، یبسط لمن یشاء ویقدر، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اوپن کر دیتا ہے گیٹس اور جس کے لیے چاہے روک دیتا ہے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کہ کسی کو زیادہ دے گا کسی کو نہیں دے گا، یہ دینی زاویے سے میں نے اور ویسے اگر آپ نیچر کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان ایکوالٹی ہے نا، ہاں جو قائل نہیں ہے اس چیز کا وہ کہہ سکتا ہے نیچر میں ایسے ہی معاملہ ہے، ہر ایک کی جو صلاحیت ہے وہ ایکول نہیں ہے۔ تو یہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف صلاحیتیں جو ہیں اٹ ریکوائرڈ اے سسٹم جو کہ اس ایکویلبریم کو دوبارہ مینٹین کر سکے۔ لیکن ہم جب کیپٹلزم میں آ کر دیکھتے ہیں تو کیپٹلزم بجائے اس سسٹم کو کریٹ، اس ایکویلبریم کو کریٹ کرنے کے، اس کو دوبارہ اس ایکویلبریم کو خراب کرتا ہے۔ بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارکس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کیپٹلزم کے بارے میں کہ کیپٹلزم ڈیزائرز ورکرز ویجز ڈاؤن ٹو دا سبسسٹنس لیول، یعنی کیپٹلزم چاہتا ہے کہ ویجز جو ہیں وہ سبسسٹنس لیول پر ہیں۔ جب تک ویجز سبسسٹنس لیول پر رہیں گے یہ جو لیبر ہے آپ کا یہ کبھی بھی اس لیول پر نہیں آ سکتا جو کہ ایکویلبریم لیول ہے۔ لہٰذا اب یہ جو حاکم سسٹم ہے کیپٹلزم کا، یہ سسٹم ٹھیک ہے کہ اس کا جو ظاہر وہ بڑا اچھا لگتا ہے، اسی طرح سے ایک ادعا یہ کیا جاتا ہے کہ جی کیپٹلزم کے اندر جو کمپٹیشن کی فضا ہے وہ باعث بنتی ہے آپ کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی، وہ باعث بنتی ہے آپ کے اندر جو دنیا میں نئی اور ترقیاں ہو رہی ہیں، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ میرے حساب سے یہ ایک جھوٹے ادعا سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہم آ کر دیکھتے ہیں انوینشن اینڈ انوویشنس کی ہسٹریز میں آپ جا کر دیکھیں، بہت سارے دنیا کے سائنٹسٹ دے ور ناٹ پور پیپل، وہ ضرورت کے تحت انہوں نے چیزیں نہیں بنائی ہیں بلکہ دے ور نالج سیکرز، دے ور نالج لوننگ پیپل۔ ان کو علم سے، ان کو تحقیقات سے محبت تھی جس کے نتیجے میں انہوں نے چیزوں کو کریٹ کیا، دے انوینٹڈ تھنگس۔ اور اسی طرح سے انوویشن کی دنیا بھی ضرورت کے تحت ہر چیز نہیں بنی ہے بلکہ اس کائنات کے اندر جو اسرار پوشیدہ ہیں، وہ لوگ کہ جو ان اسرار سے پردہ ہٹانا چاہتے ہیں وہ اس کمپٹیشن کی وجہ سے نہیں کرتے کہ جو ٹھیک ہے کہ little part of technological advancement is due to the competition in the market, but not all inventions. ساری ترقی، ساری ٹیکنالوجیکل انویسٹمنٹ جو ہے، ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی ہے کہ آپ کمپٹیشن میں تھے اور آپ نے پھر چیزوں کو انوینٹ کیا۔ اچھا، یہ جو ابھی آپ کی گفتگو کو آگے بڑھائیں کہ اگر واقعاً اگر مختصراً عرض کرنا چاہیں خلاصے کے طور پہ، پروگرام کے اختتام کا وقت بھی نزدیک آ گیا ہے، تو اجمالی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سسٹم میں امیر جو ہے واقعاً امیر سے امیر تر ہوتا گیا، اور اس کا مسئلہ اس کی نیچر ہی اس طرح کی ہے کہ جو ہے ویلتھ جو ہے وہ کچھ ہاتھوں میں ایکیومولیٹ ہوگی، آخر میں اس طرح ہو جائے گا معاملہ۔ اور یہ جو 1% جو تحریک احتجاجی کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ سامنے آئی ہے، یہ خود ایک جو ہے وہ لمحہ فکری ہے لوگوں کے لیے۔ دیکھیے کیپٹلزم کی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو پریڈکٹ کیا گیا، جن کو اسکالرز نے بہت پہلے پریڈکٹ کیا کہ کیپٹلزم کے وجود کے اندر یہ ہے کہ اس میں غریب غریب تر ہوتا چلا جائے گا اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا۔ آج جو ہم فگرز دیکھ رہے ہیں، آپ آ کر دیکھیے کہ ایکومولیشن آف ویلتھ کس طریقے سے اپنے آپ کو شیپ اپ کیے ہوئے ہیں۔ ویلدیئر پیپل وہ ہیں اس وقت دنیا کے جو کہ 1% ہیں، اینڈ دے ہیو ایکومولیٹڈ دی 99% آف ویلتھ آف دا ورلڈ، اور آپ کے پاس ایک طرف وہ 99% آف پیپل ہیں جو کہ 1% آف ویلتھ پہ زندہ رہ رہے ہیں۔ یہ وہ ایک کیپٹلزم کے جسے کہنا چاہیے اثرات ہیں کہ جو کہ انڈسپینسیبل ہیں، آپ اس سے فرار نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، دل تو چاہ رہا تھا کہ گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھے، لیکن پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔
حاضر خدمت ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا.